السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو اس ریسکیو غریب آدمی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اور وہ ریسکیو کیا ہے؟ ریسکیو جس نے پہلے عمران خان کے پاس پہنچا اور ان کو فرسٹ ایڈ دیا، اس کا قصور کیا ہے کہ اس نے حقیقت بتا دی۔ اور حقیقت کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب میں عمران خان کے پاس پہنچا میڈیکل ایڈ دینے کے لیے تو عمران خان کے ایک گھٹنے کے نیچے سے خون نکل رہا تھا اور وہ ایک ہی زخم تھا، اس کے علاوہ اور کوئی زخم اس کو نہیں ملا۔ یہ اس نے آن ایئر کر دیا۔ سچا آدمی تھا، جو دیکھا اس نے بتا دیا۔ اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے انٹرویو کا کیا مقصد ہوگا، کیا ہوگا، کس کے لیے نقصان دہ ہے، کس کے لیے صحیح ہے، کس نے کیا پلاننگ کی تھی۔ وہ پلاننگ ساری زیرو ہو گئی اس انٹرویو کے پاس۔ اس بیچارے کو کیا پتہ؟ وہ ایک عام سا ریسکیو تھا، بھئی عام سا ایک آدمی تھا جو ریسکیو کر کے آیا، تو کسی نے پوچھ لیا، ہاں بھئی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ جی میں گیا تھا اوپر اور میں بھاگ کے گیا، اور جب فائرنگ ہوئی تو میں وزیر آباد میں تھا، میں اوپر بھاگا، میں عمران کے پاس گیا تاکہ ان کو فرسٹ ایڈ دوں۔ جیسے ہی گیا تو میں نے ان کا ایک زخم دیکھا جو گھٹنے کے نیچے تھا۔ تو اس بیچارے کو کیا پتا کہ عمران خان صاحب کو اس انٹرویو سے اتنی تکلیف ہو جائے گی، یا جو بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے اس سے ان کا سارا پلاننگ جو استعمال کرنا تھا اس فائرنگ کو، اس پہ سیاست کرنی تھی اور اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے اہم ترین ادارے کو نشانہ بنانا تھا، لوگوں کو نشانہ بنانا تھا، وہ سب ایک معمولی سی انٹرویو، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس انٹرویو کی بنیاد پر، اس حقائق کو سچ بتانے کی بنیاد پر کیا صورتحال ہوئی ہوگی اور کیا لوگوں کی پلاننگ ڈسٹرب ہو گئی ہوگی، کتنی بڑی سازش جو ہے وہ دم توڑ گئی ہوگی۔ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اب پنجاب کے اندر مختلف جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اس کو بلا رہے ہیں، اس کو دھمکی بھی مل رہی ہے، اس کو نوکری سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو لینے کے بعد اس پر پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے قریب ترین لوگوں کا کہنا ہے کہ جی اس کو بہت دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو بتائیے اس کا کیا قصور ہے؟ صرف یہی نا کہ اس نے سچ بتا دیا، اور یہ جانے بغیر کہ یہ جو میں سچ بتا رہا ہوں اس سے کسی کو فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس سچ کی بنیاد پر جن کی بہت خطرناک پلاننگ تھی وہ ایکسپوز ہو گئے، اور جن کے خلاف پلاننگ تھی ان کو فائدہ ہو گیا۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور ابھی بھی اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ابھی بھی اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں پاکستان، اور بہت اہم چند فیصلے ہوئے ہیں وہاں نواز شریف کے ساتھ، اور یقیناً ان فیصلوں میں عمران خان کے متعلق، ان کی لانگ مارچ کے متعلق، ان کے سزاؤں کے متعلق بہت اہم بات ہوئی ہے، اور اسی طرح اتحادی حکومت کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے آنے والے نئے آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو دو ٹوک بہت سارے چیزوں پر فیصلے دے دیے ہیں، اور شہباز شریف ان فیصلوں کو لے کر پاکستان آ رہے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ اور میں نے یہ بھی لکھا ہے آج کہ 15 دن عمران خان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ولاگ کیا تھا کہ ان کے ہاؤس اریسٹ ہونے کا خطرہ ہے، جس طرح کی وہ اس وقت کچھ نہیں ہے ان کے پاس، عوام بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس میں 100، 200، 500، 10، افراد بھی کوئی کرائم ایسا کر سکتے ہیں جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور بھاری نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس وقت کھوکھلے سازش، آپ دیکھ لیں کہ جس فیصل نصیر کو آج سنا ہے کہ وہ روکڑی صاحب جو خرم ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی فیصل وارڈر کے بعد۔ کیوں رکنیت ختم کر دی گئی اس پہ ڈیٹیل میں دوں گا۔ رکنیت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس لیے رکنیت ختم کر دی ہے کہ انہوں نے ڈسکلوز کر دیا کہ عمران خان کے حکم پر میں اس جنرل فیصل نصیر سے 3 دفعہ ملا ہوں، اور جس جنرل فیصل نصیر کو عمران خان اپنے
اس جو یہاں پہ جو حملے ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. اس جنرل فیصل نصیر کو جو آپ کے ان کے قتل کی سازش میں انوالو ہیں لوگ، اس میں ان کو انوالو کرتے ہیں. تو ایک طرف تو عمران جنرل فیصل نصیر، جس کی ڈیٹیل میں نے دی تھی کہ کور ملٹری انٹیلیجنس میں ان کی کتنی بڑی بڑی خدمات ہیں، اور اس شخصیت کو جب یہ ڈی جی سی بنے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف رو کو، کھاد کو، موساد کو اور سی آئی اے اور یہ جو اینٹی پاکستان جتنے بھی ایجنسیز اور ایلیمنٹس ہیں ان کو تکلیف ہے. لیکن پاکستان کے اندر اگر کسی کو تکلیف ہے ڈی جی سی جناب فیصل نصیر، جنرل فیصل نصیر کے بننے سے، تو وہ عمران خان کو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے مفادات کیا ہیں، دونوں کے حکمت عملی کیا ہے. جنرل فیصل نصیر کو کسی طرح ہٹایا جائے. تو یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں. اچھا چلیں لگا رہے ہیں آپ الزامات، تو ثبوت دے دیں. اگر جنرل فیصل نصیر آپ کی قتل میں یا اسپائرنگ میں کہیں انوالو ہیں، یا اعظم سواتی کے معاملے میں بھی بہت زیادہ ایکسپوز کیا گیا، بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین الزامات لگائے گئے، تو اس کا ثبوت دے دیں. اور اگر ثبوت ہے تو پھر جنرل فیصل نصیر کا ڈیفینیٹلی آرمی چیف کہ ہاں احتساب کا طریقہ کار ایکشن ہوگا. لیکن اگر یہ صرف سنگین الزامات اس لیے ہیں کہ جنرل فیصل نصیر اس سیٹ سے ہٹ جائیں یا ان کو بیک کیا جائے، اور اس آدمی کو جس نے اتنے سال تک پاکستان کی کور ملٹری انٹیلیجنس میں کام کر کے اہم ترین دہشت گردی کی چیزوں کو ختم کیا ہے، اس کو سائیڈ لائن کر دیا جائے تاکہ اتنا اہم آفیسرز اس لائن سے ہٹ جائے. اور وہ بھی ڈی جی سی ہے ابھی، جو انٹرنل سیکیورٹی میں سب سے زیادہ طاقتور ہے ٹی جی آئی کے بعد. تو یہ کیا ہے؟ یہ پلاننگ ہے. پھر دوسری طرف بیک گراؤنڈ سے آپ خرم کیا نام ہے، وحید، میجر خرم وحید روکڑی نام ہے شاید ان کا، جو آپ کے ہی پی ٹی آئی کے ہیں، ان کے ذریعے 3 دفعہ آپ نے اپروچ کی، اور ایک دفعہ تو آپ کا اپنا ایک لیڈر سلمان بھی ان کے ساتھ تھا. تو پھر جنرل صاحب سے رابطہ کیوں؟ اور جنرل صاحب سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں؟ اگر وہ قاتل ہیں تو کس بنیاد پہ؟ اور اگر وہ اعظم سواتی کے ساتھ ساری چیزوں میں ہیں تو اعظم سواتی تو آپ کے پارٹی میں، تو پھر آپ جنرل فیصل نصیر سے اور رابطہ کرنے والوں نے بتا دیا کہ جی مجھے تو عمران خان نے کہا تھا. تو عمران خان صاحب ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ مل رہا ہے. تو عمران خان صاحب اب کسی اور سینئر آرمی آفیشلز پہ الزام لگائیں گے اور کسی پہ لگائیں گے. مثلا یہ ایک روٹین بن گئی ہے. تو اس لیے مزید 15 دن، آج میرا خیال ہے شاید 11 یا 10 12، تو اس میں مزید 15 دن ڈال دیں تو 25 نومبر یا نومبر کا یہ مہینہ عمران خان کے لیے اچھا نہیں ہے. ان کو ہوم اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان کی نااہلی بھی ہے، اور ان کی پارٹی سے ان کی جو آپ کے چیئرمین شپ ہے اس کا بھی خاتمہ ہے، کیونکہ کورٹ میں کیس ہے اور فل بینچ بن گیا ہے. ادھر شہباز شریف صاحب اس معاملے میں کہ ایکشن لینا ہے اور بالکل ایکشن لینا ہے، اور عمران کو کوئی بھی ریلیف نہیں دینا ہے، سخت ترین ایکشن لینا ہے. نواز شریف نے وہاں اپروول دے دیے، وہ لے کے آ رہے ہیں. اس لیے جو کیسز اس وقت گورنمنٹ کے سامنے عمران خان کے ہیں اس پہ ایکشن شروع ہو جائے گا. اور سب سے بڑا ایکشن فارن فنڈنگ کیس کا ہے، جو آلریڈی ایف آئی اے اس پہ کافی کام کر چکی ہے. میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت ضروری اب ایکشن ہونے والا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی میں نے جیسے بتایا کہ الیکشنز کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، الیکشن اپنے وقت پہ ہوگا. اور تیسرا یہ کہ آرمی چیف کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اور وہ آ کر وزیر اعظم اپنا جو پروسیجر ہے میرا خیال ہے وہ اسٹارٹ بھی ہو گیا ہے، فائنل ہو جائے گا اور وہ نام آ جائیں گے. میں نے جیسے بتایا کہ عمران خان صدر کو انوالو کر رہے ہیں کہ وہ اس پہ سائن نہ کرے، اپروو نہ کرے، ڈیلے کرے، اور اس کے بجائے اچھا دیکھیں ایک اور بات بھی، فیصل نصیر کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو ملٹری کمانڈنٹ ہوتے ہیں، یعنی صدر آرمی کے ایک کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں کلاس سے، ان کو خط لکھا گیا ہے کہ آپ ان کے خلاف، اور ادھر جو ہے وہ روکڑی صاحب کے ذریعے 3 دفعہ جنرل فیصل نصیر کو راضی کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے، یہ چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت بڑی اور میں نہیں کہہ رہا. آج جو اس نے ٹی وی میں آ کے بتا دیا، آپ نے اس کی رکنیت کینسل کر دی. فیصل واڈا نے سچ بولا کہ جناب آپ کا یہ جو یہ لانگ مارچ جو ہے وہ خونی مارچ ہونے والا ہے
اور اس میں آپ کا کردار کیا ہے، کیا کیا کرنے والے ہیں، اور فوج اس سلسلے میں بالکل نیوٹرل ہے، تو آپ نے اس کی بھی رکنیت کینسل کر دی. تو ابھی کچھ اور لوگوں کی رکنیت کینسل ہونی ہے کیونکہ وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے مناسب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ 15 دن ہے، اور 15 دن سے زیادہ میرا خیال ہے عمران خان کے پاس نہیں ہے. اس میں فیصلے کرنے ہیں. شہباز شریف اپروول لے کے آ رہے ہیں. نواز شریف اس سلسلے میں بہت سخت ہو چکے ہیں، اور اہم ترین فیصلوں میں اس ایک ہفتے کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. آرمی چیف کا مسئلہ وزیر اعظم کا ہے، وہ کر لیں گے. آپ نے دیکھ لیا کہ جو موجودہ آرمی چیف ہے وہ اپنا آخری جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے فوج میں کہ وہ اپنے آخری موقع پہ مختلف جگہ کا دورہ کرتے ہیں اور سب سے ملتے ہیں، وہ انہوں نے شروع کر دیا. ISPR نے بیان بھی دے دیا ہے. عمران خان صاحب کو سوائے آرمی میں اس آدمی کے جو ان کو پسند ہیں یا وہ چاہتے ہیں وہ لگے، باقی سب کو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے اور سب پہ سنگین الزامات لگاتے ہیں. لیکن میں نے اس پہ ریکویسٹ کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے. تو وہ ایک سو موٹو نوٹس لیں اور عمران خان کو بلائیں اور کہیں کہ آئیے بھائی جن لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، ان کے ثبوت دے دیں تاکہ ہم ایکشن لیں. اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، یا تو ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے، اگر ہے تو ایکشن ان کے خلاف، اور نہیں ہے تو پھر آپ کے خلاف، پھر آپ کو پابند کیا جائے، پھر آپ کے خلاف ایکشن ہو، بہتان کا، جھوٹ کا. ظاہر ہے 62 63 پھر کہاں ہے؟ آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اول تو کئی چیزوں میں آپ نے جھوٹ بولا ہے، توشہ خانہ سے لے کر ہر چیز میں جھوٹ بولا ہے آپ نے. تو بہرحال بہت ہی اہم یہ مہینہ ہے نومبر کا، خاص طور پہ یہ 15 دن بہت ہی کروشل ہے، بہت امپورٹنٹ. اس لیے نہیں عمران خان کوئی بہت بڑی چیز ہے، عمران خان آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں، ان کی سیاست بھی اب ختم ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان کے ایک اپنے فالوور ہیں، ایک گروپ ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ادارے کو ملائن کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ان کو جو میڈیا ہے وہ ان کو لے رہی ہے، اس پہ وہ انٹرویو بھی دے رہے ہیں، اور وہاں شرمندہ ہونے کے بجائے وہاں وہ ڈٹائی سے انٹرویو دے رہے ہیں. اور ان سے جب وہی سوال پوچھا جاتا ہے جو کہ چیف جسٹس بھی پوچھیں گے، ہم بھی پوچھ رہے ہیں اور دنیا پوچھ رہی ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ان لوگوں کے خلاف، رانا ثناءاللہ، شہباز شریف اور جن نصیر کے خلاف، فیصل نصیر، تو دنیا کو بتائیے. نہیں تو کورٹ جائیے. چلیں آپ ہمیں نہیں دیتے، کورٹ چلے جائیں، وہاں بھی آپ نہیں جا رہے ہیں. تو دنیا میں آپ کی بےزتی ہو رہی ہے. اور کس طرح اس انڈین میجر نے تنزیہ آپ پر تضحیق کی ہے آپ کی، کہ آپ نے کیا سمجھا ہوا تھا کہ یہ CNN کا انٹرویو نہیں ہے بلکہ آپ کے چاہنے والوں کا انٹرویو. میں نام لینا نہیں چاہتا، بہت کچھ بولا ہے. تو بہرحال 15 دن میں بہت اہم فیصلہ ہے. ڈاکٹر دانش اللہ حافظ.